औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब की तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने इतने कम वक्त में और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ कर दिए और मुझे बहुत बहुत थैंक्स है आप लोगों का अल्लाह के बाद कि आप लोगों ने मेरी व्यूज़ को बढ़ाया, मेरी वीडियोस को देखा, उसे पसंद भी किया, कमेंट्स भी किए और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ऊपर मेरे व्यूज़ कर दिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक महीने के ऊपर भी है और दूसरी बात ये कि उस महीने से रिलेटेड उस शख्सियत के ऊपर है जिस शख्सियत ने आज तक इस्लाम को ज़िंदा रखा हुआ है, या यूँ कह लें कि अगर वो ये कुर्बानी नहीं देते तो बहुत मुश्किल था कि इस्लाम जो है ना वो संभल पाता या आगे बढ़ पाता। तो आज पहले हम बात करते हैं उस महीने की, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही वाक़या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता, बल्कि जिसकी मालूमात जो है ना वो लोग ज़रा कम ही रखते हैं। तो मुहर्रमुल हराम के लफ़्ज़ी मायने हैं ममनू, मुक़द्दस, हराम किया हुआ, अज़मत वाला और लायक और एहतराम। ये उन 4 महीनों में से है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसकी तर्जुमा ये है, बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब के हैं, जो इस्लाम से कबल भी हुर्मत वाले थे, यानी कि इस्लाम लाने से पहले भी ये हुर्मत वाले थे। अहले मक्का के पहले 3 महीनों में हज और चौथे में उम्रा करते थे, इसलिए इन महीनों में जंग व जद्दल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत दी जाती थी। इसके अलावा मुहर्रम का जो महीना है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इस वाक़ये के अलावा भी हमारे लिए बहुत हुर्मत वाला है और जो इस्लाम से कबल भी बहुत ज़्यादा हुर्मत वाला महीना था और इसमें इतने बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनमें एक सबसे पहला वाक़या था फ़िरौन का। अल्लाह ताला ने मुहर्रम के महीने में ही फ़िरौन को गर्क किया था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को इसके जुल्म से निजात दिलाई थी। दूसरा बड़ा वाक़या ये था आमुल फ़ील का, शायद आपको याद हो कि हाथियों की फ़ौज ने खाने काबा के ऊपर हमला किया था और किस तरह से उनको खाने काबा को बचाया गया था। तो ये वाक़या भी मुहर्रम के महीने में है। और तीसरा बड़ा और अहम वाक़या था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत, जो कि पहली मुहर्रम को हुई थी, यानी कि ये वाक़यात हज़रत इमाम हुसैन के वाक़ये से पहले हैं और ये इसीलिए हुर्मत वाला महीना भी है। और इसकी फ़जीलत एक और भी है, वो है रोज़े की, यानी कि आशूरे के दिन का रोज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और वो क्यों अहम है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने आशूरे के दिन रोज़ा रखा तो उसके पिछले गुनाह, 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये कहा जाता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि यहूद भी इस दिन रोज़ा रखते थे, तो हमें यहूदियों से मुशाहिबत तो करनी नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगले साल से हम 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे, क्योंकि हमारी मुशाबियत ना हो कि मुसलमान भी 10 का रोज़ा रख रहे हैं और यहूद भी रख रहे हैं। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जो किसी मुशरिकीन की या फिर किसी और मज़हब के लोगों की मुशाबियत जिसमें हो। इसलिए उन्होंने कहा कि 9 और 10 का रोज़ा रखें, लेकिन 9 तारीख आने से पहले, यानी कि अगले साल की 9 तारीख आने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो इसलिए इस रोज़े को कहा गया कि जी ये 9 और 10 का रोज़ा है, और अगर किसी वजह से आप ये 9 का रोज़ा ना रख सके तो 10 और 11 का भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें यहूदियों के साथ मुशाबियत नहीं होगी, उनके रोज़े के साथ हमारी मुशाबियत नहीं होगी। ये तो थे मुहर्रमुल हराम के वो काम और वो चीज़ें जो अक्सर लोगों को नहीं पता है, मालूमात थोड़ी सी कम होती है। तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत इस महीने में हुई है, दैट्स वेरी हाईलाइट। इसलिए ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट इसलिए भी है क्योंकि ये पहले आने वाले वक्तों में, मतलब इस्लाम से पहले भी ये जो है बहुत हुर्मत वाले महीना था। अब हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे। बात करते हुए इंसान को ऐसे लोगों के बारे में बात करते हुए 100 दफ़ा सोचें कि कोई उनकी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे दूसरों की अज़ा मुश्किल पहुँचे, उन्हें दुख पहुँचे। लेकिन जो जेन्युइन बात है वो है कि हज़रत इमाम हुसैन
پانی بند ہونا ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ وہ تو اس خاندان سے تھے کہ جس خاندان میں ایڑیاں رگڑ کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہ تو اس خاندان سے تھے۔ حضرت امام حسین بن علی نے جس وقت کربلا کی تپتی زمین پر سر سجدے میں رکھا تھا، اس وقت 113 تیر ان کے جسم کے اندر موجود تھے اور وہ سجدہ ریزہ تھے کربلا کی تپتی زمین میں۔ 113 تیر ان کی جسم میں پیوست تھے، اور سجدے کی اہمیت دیکھیں آپ، سجدے کی کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں، نماز کا کسی حال میں عذر نہیں۔ جسے سجدے کی اہمیت دیکھنی ہے اسے حضرت امام حسین کا وہ سجدہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس حالت میں اس سجدے کو برقرار رکھا اور اسی حالت میں وہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے۔ حضرت امام حسین بن علی کا فرمان ہے کہ اس اللہ پاک پر بھروسہ رکھو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں اور اس مہینوں میں لڑائی، جنگ، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینے اس لیے ان کے اوپر زیادہ پابندی ہے۔ لیکن اگر ہم آج تک دیکھیں تو سوائے نافرمانی کے، سوائے اس حرمت والے مہینے کی تذلیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اسلامی سال ہے اور ہمارے بچوں کو، جو ابھی نیو جنریشن ہے، چھوٹی کلاس کے بچے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ یہ اسلامی مہینے شروع کہاں سے ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین ایک شخصیت ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک خاندان کو لے کر، انہوں نے 72 لوگوں کو لے کر، جس میں ان کے بچے بھی شامل تھے، ان کی خواتین بھی شامل تھی جو کہ انتہائی باپردہ تھیں، اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہوئے۔ سلام ہے حضرت امام حسین کو کہ گھر دیا حسین نے، سر دیا حسین نے، جو کوئی نہ کر سکا وہ کر دیا حسین نے، جس کے سامنے کوئی نہیں رہا حواس میں، ایسی جنگ تو علی لڑے نہیں تھے پیاس میں۔ خود نبی نے کہہ دیا کہ یہ نبی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایسے ایسے پچھلے ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان گزرے، اہل بیت گزرے، انہوں نے ہمارے اسلام کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پتہ ہے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی شہید ہو جاتا ہے، ایون جو سپاہی وغیرہ بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کو تو 1-2 مہینے کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ جو فضول سی رسمات جو بھی مطلب ادا کرتے ہیں ڈیتھ کے بعد، اس کے بعد تو ان کو کوئی ایون ان کے گھر والے بھی ان کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیت کو ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے رکھا ہے کہ وہ صدیوں گزر گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، صدیوں گزر گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کی دل کی وہ کس لیے شہید ہوئے، ان کی یاد آج تک ایک ایک بندے کی زبان کے اوپر ہے۔ یہاں تک کہ پیدائش، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تب اس کو ان تمام چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اس تک کو پتا ہے کہ امام حسین کون ہے، اگر ماں باپ بتائیں تو اس تک کو پتا ہے کہ امام حسین کون تھے، کس لیے قربانی دی گئی۔ کیا محرم منانے کے لیے ہم نے صرف کالے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ کیا ہم ان کا سوگ منائیں گے؟ ہم ان کی ڈگنیٹی کو دیکھیں، ہم ان کی آنیسٹی کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ کتنی آنیسٹی کی۔ کیا ہم ان کے ساتھ، انہوں نے جو سجدہ کیا، میں پرسنلی جہاں تک مجھے اس قربانی کا سمجھ میں آتا ہے، یہ سجدے کے لیے قربانی دی گئی تھی، یہ ایمان کے لیے قربانی دی گئی تھی۔ کیا وہ سجدہ ہم کرتے ہیں؟ ایک بندہ 113 تیر اپنے جسم میں لے کے سجدہ کر رہا ہے، اور ہم تو اے سی میں بیٹھ کر، کارپیٹ پہ بیٹھ کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں، اور کرتے بھی ہیں تو ایسے جیسے ٹکر مار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ جن لوگوں نے اتنی ہائی فائی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کو صرف ایک محرم، ایک جسٹ کچھ رسومات ہم لوگوں نے اپنے اندر بنا لیے کہ بھئی جی یہ محرم شروع ہوا اور ہم نے یہ سب کرنا شروع کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو کیا ہم امام حسین نے یا کسی صحابی سے یا کسی چیز سے یہ چیز ثابت نہیں کہ محرم کو ہم نے ایز اٹ از ایسے منانا ہے جیسے ہم منا رہے ہیں؟ ارے محرم تو وہ
مہینہ ہے جس میں ہمیں جنگ و جدل نہیں کرنی، گھروں میں لڑائیاں نہیں کرنی، فساد نہیں کرنے. اگر کسی سے الگ ہو رہے تو خوشی سے الگ ہو جائیں، خاموشی سے الگ ہو جائیں. اتنی غلط رسومات ہم لوگوں نے بنا لی ہے کہ ہم جو ہے وہ بجائے اس یہ دیکھنے کے کہ یہ قربانی دی کس چیز کے لیے گئی تھی، اور دیگر چیزیں ہم ساری پوری کر رہے ہیں، ساری چیزیں پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز پوری نہیں کر رہے. ارے ہمیں اپنے سجدوں کو طویل بنانا ہے. جس چیز کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، نہ کہ ان رسومات کو لے کر آگے چلیں. اس دور میں ماں کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ تھا کہ ایک نئی نوجوان کی شادی ہوئی تھی. اس کی ماں نے اور اس کی دلہن نے اس کو اس جنگ کے لیے بھیج دیا. حالانکہ جنگ کے لیے وہ گئے نہیں تھے، لیکن جہاں بھی مطلب یہ کربلا کا واقعہ، یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے لیے بھیج دیا انہوں نے. ماں نے بھی بھیجا اور دلہن نے بھی بھیجا. اور جب اس کا سر کٹا تو جو کافر کفار تھے، مشرکین تھے، یا ان لوگوں نے سر جو ہے نا وہ ماں اور دلہن کے آگے پھینکا، تو انہوں نے واپس اس کا سر ان لوگوں کے پاس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ یہ حضرت امام حسین کا صدقہ ہے اور ہم صدقہ واپس نہیں لیتے. کتنی بڑی بات ہے ایک دلہن کے لیے بھی، ایک ماں کے لیے بھی. ہمارے پاس ایسا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ قیامت کے آثار قریب ہیں، لیکن جو چند لوگ بچ رہے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں محرم کس طرح منانا چاہیے، کس لیے منانا چاہیے، حضرت امام حسین کی یاد کو کس طرح تازہ کرنا چاہیے. اس مہینے میں، اس 10 دنوں میں ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، ہمیں طویل سجدے بھی کرنے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اگر ہم سے پوچھیں تو ہم انہیں بتا تو سکیں کہ بھئی صرف کالے کپڑے پہننے کا نام محرم نہیں ہے کہ آپ نے کالے کپڑے پہن لیا اور آپ محرم منا لیں، آپ نے دیگر رسومات کر لیا، محرم منا رہے ہیں. محرم کے اصلی معنی ہے قربانی، ہر اس چیز کی قربانی، ہر اپنے نفس کی قربانی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تمام کام. میں دیکھ رہی ہوں معاشرے کی بہت سی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں. ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ سنیں، ہمیں سمجھیں، ہماری بات کو آگے بڑھائیں. محرم کو ایسے منائیں. ہم آج سے عہد کرتے کہ محرم کو ایسے منانا ہے کہ اپنے سجدوں کو طویل کرنا ہے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے. ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے تکلیف نہ پائیں، ہم ان کے لیے راحت بن جائیں. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا. جزاک اللہ خیر.